اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، بیت المقدس کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے فتح کیا تھا؟ ان فتوحات کے بعد سلطان نے بڑے اہتمام سے بیت المقدس کا رخ کیا، جہاں شام کے نصرانیوں کی تمام باقی ماندہ قوتیں اکٹھی ہو چکی تھیں۔ ان میں پشاور سپاہی بھی تھے اور زائرین بھی، تارک الدنیا راغب بھی تھے اور مذہبی پیشوا بھی۔ خود مقامی باشندوں کی تعداد کچھ کم نہ تھی جو القدس کو اپنا مذہبی ورثہ تصور کرتے تھے اور اسی کی قیمت پر دست بردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نصرانیوں کے متعصب جنگجو گروہ، ٹیمپلرز، ہاسپیٹلز اور بارونیا کے لوگ بھی یہاں بکثرت تھے۔ سلطان کے حملے کے خوف کے باوجود ان میں لڑنے کا زبردست جوش و خروش پایا جاتا تھا۔ یروشلم کے سب سے بڑے پادری طریق اعظم کی موجودگی ان کے حوصلے بلند کر رہی تھی۔ پھر قلعہ ایبلین کے حاکم بالیان بن بارزان کی شکل میں انہیں ایک نیا عسکری قائد مل گیا تھا۔ ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے جان بازوں کے ساتھ القدس کی جانب چلے تو فتح بیت المقدس کا شرف حاصل کرنے کے لیے شام اور مصر کے علماء، فقہا اور مشائخ کی بہت بڑی تعداد بھی اس لشکر میں شامل ہو گئی۔ کوچ سے پہلے سلطان ایوبی نے خلاف معمول ایک طویل خطبہ دے کر مسلمانوں کی ہمت و غیرت کو ابھارا۔ انہوں نے کہا اگر اللہ اپنے دشمن کو بیت المقدس سے نکال باہر کرنے کی توفیق ہمیں عطا کرے تو اس سے بڑھ کر سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ 91 برس ہو گئے کہ بیت المقدس کافروں کے قبضے میں ہے۔ اس تمام مدت میں ایک لمحے کے لیے بھی یہاں خدائے واحد کی عبادت نہیں ہوئی۔ مسلم بادشاہوں کی توجہ اس کے سوا دوسری مہمات میں صرف ہوتی رہی۔ اس سے غفلت میں کئی نسلیں گزر گئی اور فرنگی اس کے مالک بنے رہے۔ ہمیں بیت المقدس اور مسجد اقصی کی فتح کے لیے دل و جان سے کوشش کرنا ہوگی۔ 15 رجب 583 ہجری کو اسلامی لشکر القدس کے سامنے پہنچا۔ کئی دن تک شہر کے فصیل کے سامنے خونریز جنگ ہوتی رہی۔ آخر مسلمانوں کی منجنیقوں نے فصیل کا ایک حصہ گرا دیا۔ لینپول اس وقت شہر کی اندرونی حالت بیان کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ شہر میں بگدڑ مچی ہوئی تھی، چرچ لوگوں سے بھر گئے تھے، دعائیں ہو رہی تھی، لوگ پادریوں کے سامنے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے تھے اور خود کو اذیت دے کر خدا سے رحم کی فریادیں کرتے تھے۔ شہر کو آغوش رحمت میں لانے کی خاطر پادریوں اور راہبوں نے انجیل اور صلیب کے ساتھ مناجات گاتے ہوئے شہر میں جلوس نکالا، مگر خود لینپول کے الفاظ میں خدا اس شہر کی بدکاری اور شہوت پرستی سے نالاں ہو چکا تھا۔ گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی دعائیں اس کی دربار میں قبول نہ ہوئی۔ فصیل شکستہ ہونے کے بعد عیسائیوں کے پاس دو ہی صورتیں تھیں، وہ ہتھیار ڈالتے یا لڑتے لڑتے مر جاتے۔ آخر شہر کی سرکردہ افراد پر مشتمل ایک وفد سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ارکان وفد نے مقدس شہر سلطان کے حوالے کر دینے پر رضامندی ظاہر کی اور اس کے بدلے سلطان سے جان و مال کی امان طلب کی، مگر سلطان کو خوبیات تھا کہ ان صلیبیوں نے القدس پر قبضے کے وقت بے گناہ مسلمانوں پر کیسے لرزاخیز مظالم ڈھائے تھے۔ انہوں نے کہا میں بیت المقدس کو تم سے اس طرح چھینوں گا جسے 91 برس پہلے تم نے مسلمانوں سے چھینا تھا۔ تب صلیبیوں نے قتل عام کو روا سمجھا تھا اور کسی جان کو زندہ نہیں چھوڑا تھا۔ بس اب میں صلیبیوں کے مردوں کو قتل کر کے فنا کر ڈالوں گا اور ان کی عورتوں کو باندیا بنا لوں گا۔ برائیوں کا بدلہ اس کی مثل ہی ہوتا ہے۔ سلطان نے اس جواب کے ذریعے اپنے اختیار کو واضح کر دیا تھا۔
تاہم فتح القدس کے بعد انہوں نے مقامی لوگوں سے جو انتہائی فرح دلانہ سلوک کیا اسے سامنے رکھے تو صاف محسوس ہوتا ہے سلطان نے اس وقت وقت پر اسلام کی برتری اور اپنے اختیار کا سکہ جمانے کے لیے یہ سخت فیصلہ سنایا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ پہلے مسلمانوں کے قہر اور شوکت کا رخ طاری کر کے دشمن کے غرور و تکبر کا بت پاش کر دیا جائے اور فتح کے بعد انہیں خلاف توقع احسانات کرتے ہوئے ممنون کیا جائے۔ سلطان نے جب دیکھا کہ نصرانی مایوسی و اشتغال کی انتہا میں مسجد اقصی تک کو تباہ کرنے پر آمادہ ہیں تو انہوں نے مذاکرات کی پیشکش قبول کر لی۔ ویسے بھی سلطان چاہتے تھے کہ اسلام کی قوت کا سکہ جما کر نصرانیوں کو گھٹنے کے بل جھکنے پر مجبور کر دیں اور یہ مقصد حاصل ہو چکا تھا۔ چنانچہ طے ہوا کہ اہل شہر کو جان کی امان دی جائے گی تاہم وہ کئی تصور کیے جائیں گے۔ مسلمان انہیں شدہ نرخ یا فدیہ کے مطابق رہا کرتے جائیں گے۔ بارزان پادری ہاسپٹلز ٹیمپلز اور دیگر جنگ گروہوں کے افراد پیشاور سپاہی نائٹ یروشلم کے اسیر بادشاہگائی کی ملکہ اور تمام خواص بھی معاہدے میں شامل سمجھے گئے۔ سلطان نے کسی سخت دشمن کا بھی استثناء کر کے اس کا خون بہانے پر اصرار نہیں کیا۔ معاہدے پر 27 رجب 583 ہجری کو دستخط کیے گئے اور شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ ایک ناقابل فراموش دن تھا۔ ارض مقدس اس دن فاتحین اسلام کے قدم بوسی کر رہی تھی۔ مسلمانوں کے چہروں پر خوشی نشاط اور بشاشت کا ایسا عالم تھا جو کبھی دیکھنے میں نہ آیا تھا۔ مسجد اقصی میں پہلا جمعہ پڑھنے کا شور دمشق کے قاضی القضات محی الدین ابو المعالی کو نصیب ہوا۔ انہوں نے نماز سے پہلے فصیح و بلیغ عربی میں ایسا شاندار خطبہ دیا کہ لوگ جھوم اٹھے۔ انہوں نے انتہائی مؤثر قرائے میں ایک تقریر کی جس میں اظہار مسرت بھی تھا اور احساس تشکر بھی۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ